آئے دن بلوچستان میں نوجوانوں کی لاشیں اٹھانا پڑ رہی ہیں، اور ایک تو حد ہی ہو گئی کہ دنیا پور کے 2 نوجوان ایک بس میں سوار تھے جہاں سے 18 لوگوں کی شہادتوں کی خبر آ رہی ہے۔ وہ اپنے باپ کے جنازے میں آ رہے تھے، ان کو اتار کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی ڈیڈ باڈیز دنیا پور پہنچ چکی ہیں، ادھر باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور وہ ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں۔ کب تک ہم ان ماؤں کو حوصلہ دیتے رہیں گے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی؟ کیسے سمجھائیں گے اس ماں کو؟ ہم وہ تمام شہداء کے غم میں، ان کے خاندان کے غم میں پورے شریک ہیں۔ جی ہمیں افسوس ہے، دکھ ہے، درد ہے اور انتقام بھی ہے۔ معاف نہیں کریں گے ہم، بے شک مودی ہے یا تناؤ ہے یا ان کا چاچا ٹرمپو ہے، باز آ جائیں۔ یہ ٹرائنگل کو بس کر دینی چاہیے، ختم کر دینی چاہیے۔ ہم دنیا میں پیس کا پیغام دے رہے ہیں، امن لانا چاہتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے ہم نے امن کا نہ صرف پرچار کیا، پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ پاکستان کی طرف سے قطعی طور پہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو رہنے نہیں دیا گیا، پنپنے نہیں دیا گیا، جگہ نہیں دی گئی، اور کسی بارڈر کے پار کسی بھی ہمسائے کو پہ جا کے کوئی آپریشن نہیں کرنے دیا گیا۔ ہم نے یہ عزم مصمم تب بھی کیا کہ جب ہمیں یہ احساس ہوا کہ پیس بھی ہونا چاہیے، اور پیس سے ہی پروگرس اور پراسپیرٹی ہے۔ ہماری ہی پاکستان کی نہیں، انڈیا کی بھی خوشحالی اس کے عوام کے امن سے اور بر صغیر میں کے امن سے اور دنیا کے امن سے منسلک ہے۔ اسرائیل کی بھی خوشحالی اس کے عوام کے امن سے، دنیا کے امن سے، فلسطین کے امن سے۔ اور امریکہ کو، ٹرمپ کو نوبل پرائز اگر اچیو کرنا ہے تو پھر اس کو ثابت بھی کریں کہ وہ نوبل پرائز والے کام کر رہے ہیں۔ پٹا ڈالیں، پٹا ڈالیں یہ جو ہو رہا ہے۔ معصوم جانوں کو جس طریقے سے پنجابی ہونے کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کے بعد شہید کیا جا رہا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ اور جو چیز برداشت سے باہر نکل جائے، پھر وہ اس کو آپ جتنے بھی ہیں، جب آپ کو جوابی وار آئے گا تو وہ پھر وار اس سے کہیں زیادہ سخت اور سنگین ہوگا، اور پھر معاملہ تکلیف تھوڑی نہیں، تکلیف بہت زیادہ پہنچے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے، انہوں نے نام سے آپریشن شروع کیا ہے۔ آج سارا دن جو خبریں آتی رہیں، کل سے جو یہ واقعات شروع ہوئے ہیں، تو ابھی مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بلوچستان سے بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں، حالانکہ پورے پاکستان میں ان کا پروگرام ہے دہشت گردی کرنے کا۔ نہ انہوں نے پنجاب کو کبھی بخشا، نہ انہوں نے سندھ کو کبھی بخشا۔ کے پی کے میں جو ہے وہ دہشت گردی کر رہے ہیں ایک عرصہ دراز سے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے مسلم ممالک ہندوستان کے ساتھ اگر بائیکاٹ نہیں کرتے، کم از کم ان کو تنبیہ تو کریں کہ پاکستان کو بخش دیں، پاکستان تمہارا دشمن نہیں ہے، پاکستان اپنے آپ کے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، بجائے پاکستان کی دشمنی کرنے کے ٹریڈ کرو۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمارے مسلم ممالک بھی اس طرح کا کوئی رویہ نہیں رکھے ہوئے استحکام پاکستان کے حوالے سے۔ میں یہ آپ سے متفق ہوں شمسی بھائی، اور میں ہی متفق نہیں بلکہ ساری مسلم امہ آپ سے متفق ہے۔ ہمارے لیڈران کرام جو کہ مسلم ممالک میں حکمران بن کے بیٹھے ہیں، ان کو احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے خدا کو جواب دینا ہے۔ مسلمانوں کے خون سے کھیلا جا رہا ہے، معصوم جانیں لی جا رہی ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اور آخری حد تک کیا جا رہا ہے۔ اور یہ نہ ڈریں، حکمران نہ ڈریں کہ یہ سی آئی اے آ کے رجیم چینج کرا جائے گی۔ جب تک اللہ کو منظور ہے، کسی کا باپ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کے آگے جھکیں، مسلمانوں کے مجاہدوں کی طرح اپنی مضبوطی کریں،
آپ دلیری دکھائیں، اپنا ویژن دکھائیں، اپنے ملک کے اور مسلم امہ کے مفاد کے لیے کام کریں. آپ کے پاس بے انتہا وسائل، ٹھیک، بالکل ٹھیک بات. ٹریلین ڈالر کے وسائل ہیں آپ کے پاس، ٹریلین ڈالر کے نیچرل ریسورسز ہیں آپ کے پاس. اللہ نے تیل بھی دیا ہوا ہے، سونا بھی دیا ہوا ہے، ہمیں اللہ نے مالا مال کیا ہوا ہے، منرل سے، فرٹائل لینڈ سے، پانی کی کوئی چیز کی کمی نہیں ہے بالکل ٹھیک. مسلمان ملکوں میں. بالکل ٹھیک. اور پھر مین پاور سے اتنی دلیر اچھا سر، مین پاور ہے آپ کی. آپ نے ایک اور بات نہیں آپ ہمیشہ کرتے ہیں، انہی کے نیچرل سورسز کے اوپر وہ ایڑیاں اٹھا کر بالکل مسلم امہ کا خون بہا رہے ہیں. بالکل یہی نیچرل ریسورسز ہیں جو وہ آپ سے چھیننا چاہ رہے ہیں. یہ دہشت گردی صرف بس روک کے لوگوں کو شہید کرنے، یہ دہشت گردی آپ کے قدرتی وسائل پہ قبضہ کرنے کی ہے. کسی غیر ملکی کو اپنے قدرتی وسائل میں داخل نہ ہونے دے. بالکل. اور اب آپ کے پاس جو سب سے بہترین دفاع کا نظام ہے، جیسے ہم اپنے ایٹمی وسائل کو محفوظ کرتے ہیں، ایس پی ڈی کا آرگنائزیشن ہے، اسی طریقے سے آرگنائزیشن بنائیں جس کے پاس سارے یہ قدرتی وسائل ہوں. یہ پیٹرولیم منسٹری کا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک، ٹھیک بات. یہ جیولوجیکل سروے کا کام نہیں ہے. یہ ٹریلین ڈالر ان کی استطاعت نہیں ہے. یہ گلوبل جیو پالیٹکس چینج کرنے کا نام ہے. اس کو صحیح مقام دیں اور صحیح طریقے سے اس کو فوج کے حوالے کر کے اس کو سیف گارڈ کریں. اگلی بات رہ گیا یہ ان دہشت گردوں کا معاملہ. کس کو نہیں پتا، کس کو نہیں پتا 1000 سے 2000 ڈالر قیمت ہے تم لوگوں کی. پتہ نہیں تم مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو کہ کیا ہو، جو بھی ہو، کوئی مذہب بے گناہ کو شہید کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تم کرو گے تمہیں بھگتنا پڑے گا. اچھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کوفہ مثال بنا ہوا ہے. جی، یہ تو ساری دنیا کوفہ بنی ہوئی کا دنیا کوفی بنی ہوئی ہے ساری. بالکل. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین میں جس طرح سے شہید ہوئے ہیں، جس طرح سے ابھی جو انڈیا نے جارحیت ہمارے خلاف کی ہے، ایران کے خلاف آپ کو پتہ ہے کوشش کی انہوں نے، لیکن ان دونوں کی کوششیں ہوئی ناکام. ان کا کچھ اور تھا اپنا جو پروگرام تھا، اس پہ یہ فیل ہو گئے. اب یہ اپنے فیل ہونے کے زخم چاٹتے چاٹتے گوریلا وار کے طور پہ ہمارے پنجابی بلوچ بھائیوں کے درمیان اس طرح کا جو آئی ڈی کارڈ دیکھ کے مارتے ہیں وہ، تو پنجاب نفرت پھیلانے کی لسانیت کے نام پہ. اچھا، اگر میں کوئی برا نہ منائے اس بات پہ، کیونکہ ایم کیو ایم ڈس آن کر چکی ہے الطاف حسین کو پہلے سے. الطاف حسین کی ایم کیو ایم کی میں بات کر رہا ہوں، موجودہ کی نہیں. اسی طرح جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، کیا کراچی کو علیحدہ کرنے کی سازش نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی، ناکام ہوئی. جی بالکل. اب آپ کو کیا لگتا ہے بلوچستان کے والے، کیونکہ استحکام پاکستان کی بات ہو رہی ہے، 100% ایک ایک چن کے ماریں گے، انتقام لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، کوئی شک شبہ میں نہ رہے. ہم تو اپنی جانیں سب تلی پہ رکھ کے موقع کے انتظار میں ہیں. ہماری فوج کا ایک ایک جوان وہ نہ صرف غازی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جذبہ جہاد کا جنون بھی دیا ہوا ہے. تو وہ جس پوسٹ پہ ہے، جہاں بھی ہے، وہ نہیں معاف نہیں کرے گا. اور یہ خون ایسے ہی نہیں کہ آپ دنیا پور کے 2 اور باقی 8 9 10 آپ دیگر ضلعوں کے لوگوں کو شہید کر دیں اور بھاگ جائیں آپ بغیر. تو یہ کون سی جنگ ہے کہ رات کو بس کھڑی کرو، اس میں سے چند نہتے بندے اتار کے اس کو گولی مار کے تو تم چیمپئن کر. اور یہ کون سی قومیت ہے؟ یہ قومیت کیا ہے؟ اور یہ لعنت ہے، یہ گناہ ہے. اور پردہ دار خواتین ساتھ بیٹھی ہوئی، ساتھ ان کے، اور ان کے بچے ان کے باپ کی میت پہ جا رہے ہیں. اور تمہارا بھی کوئی باپ ہوگا بغیرت.